ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورت شروع ہو رہی ہے المطففین۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ المطففین آ رہا ہے، المطففین کا لفظ آ رہا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المطففین تجویز فرمایا ہے۔ ویل للمطففین، ویل ہلاکت، تباہی، بربادی، خسارہ، نقصان۔ للمطففین، مطففین کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، کم کر کے دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا، جب، اکتالوا، جب یہ تول کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب یہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، کالوہم، تول کر ان کو دیتے ہیں، او وزنوہم، ناپ کر، جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے تول کے ان کو دیتے ہیں، یخسرون، تو کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ یہ 3 آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں کے معاملات خراب ہیں۔ معاملات کی خرابی اس طرح سے ہے کہ جب وہ کسی سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، پورا پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب وہ پیسہ کسی چیز کا لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، آگے جب چیز دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے وہ ڈنڈی وزن کے اعتبار سے ہو یا وہ ڈنڈی کوالٹی کے اعتبار سے ہو۔ جو کمی بیشی کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو بتاتے کچھ ہے اور دیتے کچھ ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ جو چیز ہے وہ 1 کلو گرام ہے، حالانکہ وہ 950 گرام ہوتی ہے۔ یہ سب صورتیں تخفیف کی ہیں۔ جہاں کاروباری معاملات میں یا لین دین میں جہاں بھی کوئی فریق ڈنڈی مارتا ہے، کسی بھی قسم کی ڈنڈی مارتا ہے، یہ تخفیف ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ویل، صرف اور صرف تباہی، اور صرف ہلاکت، اور صرف بربادی۔ اب یہ تو برائی ہے، یہ تو وہ خامی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور نشاندہی فرمائی۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ جو خرابی ہے، اس خرابی کی وجہ کیا ہوتی ہے، بندہ ایسا کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، اب وہ بیان ہو رہی۔ الا، کیا نہیں، یظن، اسے خیال، کیا اسے اس چیز کا خیال نہیں ہے، کیا یہ اس چیز کا احساس نہیں رکھتا، اولئک انہم، کہ یہ سب کے سب، مبعوثون، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے، بہت بڑے دن کے لیے۔ یوم، اور اس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الناس، لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ یہ خرابی کی وجہ ہے۔ خرابی کیوں ہے؟ انسان ڈنڈی کیوں مارتا ہے، دوسرے کی حق تلفی کیوں کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کیوں کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ ہاں، آپ کو چیز منگواتے ہیں، اچھی چیز منگواتے ہیں، آپ کو کم چیز دی جاتی ہے، گھٹیا چیز دی جاتی ہے، آپ پیسے پورے دیتے ہیں، دینے والا آپ کو چیز کم کر کے دیتا ہے،
ہاں آپ سے جب حق لیتا ہے پورا لیتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور اور احساس ہے وہ کمزور ہو گیا، اس شخص کا وہ کمزور ہو گیا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی. کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کلا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پہلا حرف ویل، کیونکہ تباہی ہے، بربادی ہے. انا، بے شک، کتاب، نامہ اعمال، الفجار، بدکاروں کا، فاجروں کا جو نامہ اعمال ہوگا، لفی سجین، وہ سجین میں رکھا جائے گا. سجین سجن سے ہے، اور سجن جیل کو کہتے ہیں. وہ ایک جیل خانہ سا ہے، وہ ایک جیل ہے، جیل خانہ ہے، وہاں ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا. وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم، ما سجین، وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے جہاں کتاب یعنی نامہ اعمال رکھا جاتا ہے. وہ نامہ اعمال کے رکھنے کا دفتر ہے. وہ ویل، ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس دن، للمکذبین. اچھا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو حق تلفی، زیادتی، کسی کا حق مارنا، ڈنڈی مارنا، یہ سب اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے نا تو مجھے معاف کر دیجیے یہ کہتے ہوئے، نہ بھی معاف کرے تو کیا کر لیں گے، کہ ہمارا پورا معاشرہ نا اس تباہی کی زد میں ہے. ہمارا پورا معاشرہ اس تباہی کی زد میں ہے، عوامی سطح پر، حکومتی سطح پر. ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران ایسے کرتے ہیں، ہماری عوام اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر کرتی ہے. تھوڑی سی غیر متعلق بھی بعد میں ہے، تھوڑی سی متعلق بھی ہے. ایک بڑے مشہور صاحب ہیں، شبر زیدی ان کا نام ہے، غالباً ایف بی آئی کے چیئرمین ہیں. وہ شبر زیدی اس بندے کا نام ہے. میں ایک اس کا کلپ سن رہا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ بندہ جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے ہمارے محکمے میں 6000 افراد کی ضرورت ہے. 6000. کہتا ہے ہمارے محکمے کے اندر 23000 بندہ ہے. 6000 کی ضرورت ہے، 23000 بندہ ہے. کہتا ہے میں نے نا مشرف اور اس کے بعد غالباً ایک اور بھی اس نے نام لیا. کہتا میں ان سے ملا، میں نے ان سے کہا جناب صرف ایک کام کریں، یہ جو اوپر 17000 بندہ ہے نا ان کو صرف اتنا کہیں کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، ضرورت نہیں ہے لیکن چلو اس محکمے میں ہے، تم گھر میں بیٹھو، تمہاری تنخواہ تمہیں گھر پہنچتی رہے گی، خدا کے لیے تم دفتر نہ آیا کرو. یہ اس کے الفاظ. وہ کہتا ہے یہ دفتر آتے ہیں رشوت لینے کے لیے اور لوٹ مار کے لیے. تمہیں تنخواہ چاہیے نا، تم نہ کام کرو، تم گھر بیٹھ جاؤ، تمہاری ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن چلو تم گھر بیٹھ جاؤ اور تمہیں تنخواہ گھر پہنچتی رہے گی، کرنا کچھ بھی نہیں، تم گھر بیٹھے رہو بس، خدا کے لیے دفتر نہ آؤ. کہتا میں نے تجویز دی، میں نے یہ رائے دی ان کو. تو تصور کرتے جائیے، پھر اندازہ لگاتے جائیے. ویل للمطففین. وہ ایک نا کلپ چلا ہوا بہت زیادہ، اس کلپ میں وہ بندہ وہ تمام وہ حرکتیں گنواتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. لال مرچوں کے اندر فلاں چیز، چنے کے اندر فلاں چیز، بیسن کے اندر فلاں چیز، آٹے کے اندر فلاں چیز، گھی کے اندر فلاں چیز، چینی کے اندر فلاں چیز، پتی کے اندر فلاں چیز، فلاں فلاں فلاں. ویل للمطففین. اور اس کی خرابی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو پورا احساس ہے وہ نکل گیا، وہ نکل گیا. یہ وہ ساری ڈنڈیاں ہیں، یہ وہ ساری تطفیف ہے اور یہ ساری وہ خرابیاں ہیں. تو پھر اچھا اللہ تعالیٰ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے
اس کا جو انجام ہے اس کو بیان کیا ہے کفار کے انجام کے ساتھ. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اس کا انجام یعنی ان حرکتوں والے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو کل قیامت یا جب مرے تو ان کا نامہ اعمال سجین کے اندر ڈال دیا جائے جہاں کفار کا نامہ اعمال ہے. وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک تحریر اعمال ناموں کا دفتر ہے، وہ اعمال ناموں کا دفتر ہے. ویل، ہلاکت اور بربادی ہے، للمکذبین یومئذ، اس دن، للمکذبین قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے. الذین، جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین جزا سزا کے دن کو. وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا، بہ اس کو، الا مگر، کل ہر وہ شخص، معتدن جو حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، اثیم اور گناہگار ہے. ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کیا ہوا ہے اور گناہگار ہے وہی اس قیامت اور جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. اذا، جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، قال تو وہ کہتا ہے، اساطیر، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، الاولین پچھلے لوگوں کی، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. کلا ہرگز نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، بل اصل بات یہ ہے، رانا زنگ لگ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما ان اعمال کی وجہ سے، کانوا یکسبون جو وہ کر رہے ہیں. یعنی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. اگر کافر ہے تو اس کا دل تو بالکل ہی مردہ ہو گیا، لیکن ایمان والا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان کا نور تو ہے، ایمان کا نور تو ہے، لیکن بدعمالیوں کا زنگ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ آپ ایک یہ بلب لے لیں یا لالٹین لے لیں کوئی بھی، اس کے اندر لائٹ جل رہی ہے لیکن اس کے اوپر اتنی گرد جم چکی ہے اور اتنا دھواں جم چکا ہے کہ وہ اندر کی جو روشنی ہے وہ باہر آ ہی نہیں پا رہی. کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. کلا خبردار، انہم یہ لوگ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون دور کر دیا جائیں گے. ویسے محجوبون حجاب سے ہے، حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اوٹ، رکاوٹ. اللہ رب العزت کی ذات اقدس جب قیامت والے دن جلوہ افروز ہوگی، ایمان والے اللہ کی زیارت کریں گے. ایمان والے اللہ رب العزت کی، ان کو اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. ہم اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جو کفار ہوں گے وہ اس دن اللہ رب العزت کی دیدار سے، زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے. تمہارے لیے نہیں ہے یہ. کلا خبردار، انہم یہ لوگ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون دور کر دیے جائیں گے، اوٹ میں کر دیے جائیں گے، پردہ حائل کر دیا جائے گا. ثم پھر، انہم بے شک یہ لوگ، لصال الجحیم پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقال اور پھر کہا جائے گا، ھذا الذی یہی ہے نا، کنتم تھے تم، بہ جس کا، تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تکذبون جھٹلاتے تھے. ثم یقال پھر کہا جائے گا، ھذا الذی یہی ہے نا، کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ہرگز نہیں، یعنی انسان مر جائے، ختم ہو جائے اور پھر کچھ نہ ہو، یا مرنے کے بعد سب ایک جیسے ہو جائے، کلا ہرگز نہیں. ان الابرار، ان بے شک، کتاب الابراری جو نیکوکار ہوں گے ان کا نامہ اعمال، لفی علیین وہ علیین میں ہوگا، ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے. علیین علو سے ہے، علو کا مطلب بلندی،
کوئی بہت ہی بلند مرتبہ جگہ ہے جہاں ان کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما علیون، وہ علیون کیا چیز ہے. علیین اور علیون ایک ہی چیز ہے، صرف وہ نحوی اعتبار سے صرف اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے. وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما علیون، علیون کیا ہے. کتاب مرقوم، وہ نامہ اعمال کا دفتر ہے. یشہدہ، اور وہاں حاضر رہتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے. اللہ کے مقرب فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں اعزازاً اکراماً. انا، بے شک، الابرار، جو نیکوکار ہوں گے، لفی نعیم، وہ تو نعمتوں میں ہوں گے. یہ قیامت کا ذکر ہے. قیامت والے دن جو نیکوکار ہوں گے وہ تو نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک، اور تختوں کے اوپر، عمدہ نشستوں کے اوپر بیٹھے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے. تعرفو، تم پہچانو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں اور آسائشوں کی تر و تازگی. یسقون، اور وہ لوگ پلائے جائیں گے، ان کو سیراب کیا جائے گا، من رحیق مختوم، رحیق جہنم، استغفر اللہ، جنت کی شراب، جنت کی شراب، اور مختوم، اور اس کے اوپر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی. اس کے اوپر جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی. دنیا میں شاید ہمارے ہاں ایک برانڈ کا سا تصور پایا جاتا ہے جو ایک اچھی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اس کی سٹیمپ ہوتی ہے یا لوگو ہوتا ہے یا جو بھی. تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ایمان والوں کو بہت ہی اعلیٰ درجے کی یہ چیز ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ سیراب فرمائیں گے. وفی ذلک، ہاں اس چیز میں، یہ ہے، یہ اس میں، فلیتنافس، مقابلہ کرنا چاہیے، المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو. مقابلہ کہہ لیں، مسابقہ کہہ لیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے جہاں کمپٹیشن والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا، سابقوا الی مغفرہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں تنافس کرنا چاہیے، حرص کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. متنافسون، آگے بڑھنے کی حرص رکھنے والوں کو. ومزاجہ، اور اس کے اندر شامل ہوگی، من تسنیم، تسنیم، اس کے اندر تسنیم بھی شامل ہوگی. تسنیم کوئی ذائقہ ہوگا، یہ تو آخرت میں جا کے بہرحال پتہ چلے گا، دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تسنیم کی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، یہ تسنیم فلیور ہوگا وہ. عینن، اور یہ ایک چشمہ ہوگا، یشربو، پیئیں گے، بہا، جس سے، المقربون، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے مقرب بندے وہاں بیٹھ کر پیئیں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرمو، جنہوں نے جرم کیے، جو مجرم ہیں، کانو، تھے یہ، من الذین آمنو، ایمان والوں کے ساتھ، یضحکون، ہنسا کرتے. یہ مجرم جو ہوں گے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے نا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. یہ بھی مذاق کی ایک، یہ بیٹھے ہوئے، او یہ قیامت والے، اور یہ آخرت والے، اور یہ بیوقوف بیٹھے ہوئے، آنکھوں سے اشارے. وَإِذَا انقلبوا، اور جب یہ پلٹتے تھے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، تو پلٹتے تھے، فقیہین، ایمان والوں پر باتیں بناتے ہوئے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو یوں لوٹا کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھا کرتے تھے، قالوا، تو کہا کرتے تھے، ان ہؤلاء، ارے یہ تو، لضالون، گمراہ ہو گئے، یہ تو بھٹک گئے، یہ تو گمراہ ہو گئے. وما ارسلوا، حالانکہ ان کو بھیجا تو نہیں گیا تھا، علیہم، ان ایمان والوں پر،
حافظین نگران بنا کر. یعنی یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو تمسخر کر رہے ہیں، یہ جو آوازیں کس رہے ہیں، انہیں ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا تھا. یہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں جو، تو ان کو اس کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، ان کو مقرر تو نہیں کیا گیا تھا ان کے اوپر نگران جو اس قسم کی یہ باتیں کرتے تھے. فَالْيَوْمِ لیکن آج یعنی قیامت کے دن، الذین آمنوا ایمان والے، من الکفار کفار پہ، یضحکون ہنسیں گے. آج ایمان والے ہنسیں گے کافروں کے اوپر. علی الارائک عمدہ نشستوں پر، تختوں پر، ینظرون بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. حل ثوبا یقیناً مل جائے گا، الکفار کفار، ثوبا ثواب سے ہے، بدلہ، یقیناً کفار کو بدلہ مل گیا، ما کانوا یفعلون ان حرکتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، کیا کافر جو حرکتیں کرتے تھے مل گیا بدلہ اس کا؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہونا رام ہی. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا مل گیا نا کافروں کو بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. اور حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، مل گیا کافروں کو بدلہ ان حرکتوں کا جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے.